بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، ہم پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے قرآن پاک کا تعارف، قرآن پاک کی تعریف اور تفسیر کی کچھ ابتدائی سی اقسام، مطلب ان کے نام پڑھے تھے، اور وحی کی اقسام، وحی کی تعریف، وحی کیسے نازل ہوتی ہے اور کتنے طریقے سے نازل ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی کیا کیا صورتیں تھیں، تو یہ ہم نے پڑھی تھیں۔ اور خاص کر کے صرف فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، یعنی کہ جو ایک عام طور پر ایک مشہور ہے کہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی 4 طریقے سے نازل ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بسا اوقات وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غیر نبی کی طرف بھی بھیج دیتا ہے، کہ وہ جو شخص نبی نہیں ہے اس کی طرف بھی وہ آتی ہے۔ تو ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جب ایسی جگہ پر وحی کا لفظ آئے تو اس سے مراد القاء ہوتا ہے، اس کو ہم وہ نبوت والی وحی نہیں کہتے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وہاں بھی لفظ جو ہے نا وہ وحی ہی آیا ہے۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ القاء کیا۔ تو میں نے آپ کو اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ بسا اوقات انسان کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اچانک، اور وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہتر ہوتی ہے، اور ایک اچھا اور ایک مستحسن آئیڈیا ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو ہم لغوی طور پہ، مطلب لفظی طور پہ تو وحی کہتے ہیں، لیکن شرعاً یہ چیز نبوت والی وحی نہیں ہوتی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے ایک مختصر سی چیز آپ کو بیان کی تھی پچھلی کلاس میں کہ مفسرین کے ہاں جو ہے نا وہ طبقے ہوتے ہیں یا تقسیم ہوتی ہے تفسیر کی کچھ، کہ کوئی بھی تفسیر مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے فلاں تفسیر پڑھ لی ہے، فلاں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا امام ہے، میں نے اس کو پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے۔ کوئی دوسرا شخص کسی آیت کی کوئی اور تفسیر بیان کرے گا تو وہ غلط ہوگا، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی تفسیر اس کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کی کچھ شارٹ سی چیزیں بتائی تھیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ مفسرین کے کیا طبقات ہوتے ہیں۔ مفسرین کے جو ہے نا مشہور، مفسرین کہہ لیں یا تفسیر کہہ لیں، اس کے مشہور 6 طبقات آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، اور ان میں مشہور صحابہ جو ہیں وہ 10 صحابہ مشہور ہیں۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ ہوں گے، ہم تک تو تمام صحابہ کا نام بھی نہیں پہنچا، اتنا علم ہم تک نہیں پہنچا کہ سب صحابہ کا نام بھی ہمیں پتہ ہو، کہ وہ ان کی تعداد تو 1 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن ہم تک جو معلومات پہنچی ہے یا جو جن کا نام، جن کی ڈیٹیل موجود ہے، تو وہ کوئی 8 سے 10 ہزار کے لگ بھگ ہیں۔ تو 10 صحابہ کرام مشہور ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں۔ ان میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ 10 صحابہ مشہور ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں۔ اب خلفائے راشدین میں، یعنی کہ جو پہلے 4 صحابہ ہیں، پہلے 4 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان میں سب سے زیادہ تفسیر کی روایات، اچھا صحابہ کرام کی تفسیر انہوں نے خاص لکھی نہیں ہے، کہ اس دور میں ضرورت نہیں تھی لکھنے کی۔ آقا علیہ السلام کی احادیث تو انہوں نے لکھی، کہ حضرت علی کی بھی کتابیں تھیں، تو کچھ مسودات ہم تک پہنچے یا کچھ اور نہیں پہنچ سکے حالات کی وجہ سے۔ یہ مجھے درمیان میں کسی کی کال آ رہی ہے ابھی اپنی کلاس میں سے ہی، تو یہ کاٹ دیں، اسی کال کو جوائن کر لیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ تفسیر کی روایات کیا کرتے تھے، کہ جیسے اب ہمارے پاس احادیث آئی ہیں، ہم بخاری شریف کھولیں، صحیح بخاری کھولیں، صحیح مسلم کھولیں، تو اس میں ایک تفسیر کا چیپٹر ہوتا ہے،
اس میں جب ہم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی آیت صورت کے بارے میں، آیت کے بارے میں، کسی خاص الفاظ کے بارے میں صحابہ کی طرف سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے روایت ہوگی کہ اس آیت کا، اس لفظ کا یا اس صورت کا یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے یا یہ معنی ہے۔ تو صحابہ کی روایات یا تفسیر ہم تک کس طریقے سے پہنچی ہے، یعنی کہ تھرو حدیث پاک۔ تو سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، خلفائے راشدین میں۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہیں کہ، اور پھر ان کے بعد سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو، یعنی عبداللہ جو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے، کزن تھے، اس کو قرآن پاک کا مفسر بنا دے۔ تو سب سے زیادہ روایات جو ہم تک صحابہ کرام میں سے تفسیر کی پہنچی ہیں، یا جس کو ہم صحابہ کی تفسیر کہہ سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا طبقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تابعین کا۔ تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں، اور یہ تینوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا۔ تو 3 بار فرمانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ پہلا طبقہ صحابہ کرام کا، دوسرا تابعین کا، تیسرا تبع تابعین کا۔ تو دوسرا طبقہ جو ہے مفسرین کا وہ تابعین کا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور جو شاگرد ہیں وہ حضرت امام مجاہد ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اکرمہ ہیں، طاؤس ہیں، عطا بن ابی رباحہ ہیں۔ تو یہ مشہور لوگ ہیں تابعین میں سے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا کیوں رہا ہوں، اس کا ایک مقصد خاص یہ کہ ہم یہ تفسیر کی کلاس پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی اور تفسیر پڑھیں گے، آپ کا دل کرتا ہے کبھی کلاس کے بعد یا ہم جب یہ پوری مکمل کر لیں تو آپ کوئی اور تفسیر اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مختلف روایات آ گئی ہیں۔ 2 شخصوں کی بسا اوقات روایت آ جاتی ہے، ایک روایت کا مفہوم دوسرے کے مخالف ہوتا ہے، تو پھر ہم اس روایت کا درجہ مقرر کرتے ہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے یہ اس سے بڑے مقام والے شخص کی ہے، پہلے درجے والے شخص کی ہے، تو یہ روایت زیادہ قابل قبول ہے، دوسرے درجے والے کی کم قابل قبول ہے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور جب ہم آگے تفسیر ابھی شروع کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی، بسا اوقات 2 3 روایات آئیں گی، تو ہم جو روایت زیادہ قبول ہوگی، زیادہ راجح ہوگی یا زیادہ پچھلے لوگوں کی ہوگی، اس کو پھر قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اب تابعین کے زمانے کے، اب ان کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد ہیں، اور دیگر صحابہ کے بھی شاگرد ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے روایات لی ہیں اور تفسیری روایات بھی لی ہیں، اور ان کے اندر مشہور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مشہور ترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد مفسرین کا تیسرا طبقہ آتا ہے جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا، یعنی کہ ایک تو تھے صحابہ کے یا تابعین کے شاگرد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اقوال کو جمع کیا۔ اب یہاں سے کتابت شروع ہو گئی ہے تفسیر کی، اس سے پہلے نسخے تھے یا کسی نے اپنے پاس لکھ کر جمع کر لیا، باقاعدہ کتابت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ وہ طبقہ آیا، یہ یعنی کہ دوسری ہجری ختم ہونے سے پہلے 197-98 ہجری کے اندر، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کے اور تابعین کے کہ حضرت علی نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا، فلاں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ اقوال باقاعدہ لکھنے اور ان کو جمع کر لیا گیا۔ اس سے اگلا درجہ آتا ہے ان صحابہ کا کہ ان لوگوں کا، ان شخصیات کا جنہوں نے باقاعدہ تفسیر کی کتابیں لکھیں اور مختلف اعتبار سے لکھیں، کہ کسی نے مطلب وہ شان نزول کے اعتبار سے، کسی نے روایات کے اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، اور کسی نے احکام کے اعتبار سے، جیسے امام جلال الدین سیوطی ہیں، ان کا الاتقان ہے، بڑی بہترین تفسیر ہے۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے امام سیوطی کا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ بسا اوقات ہمارے پاس ایک روایت آ جاتی ہے، ایک راوی کچھ اور روایت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا راوی اس کے خلاف روایت کر دیتا ہے، تو دیکھنے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 2 متضاد روایات ہیں۔ تو امام سیوطی کی، امام جلال الدین سیوطی کی جو تفسیر ہے الاتقان، اس کے اندر آپ کو احکام نہیں ملیں گے، اس کے اندر آپ کو باقاعدہ
یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ احادیث نہیں ملیں گی، یا باقاعدہ شان نزول نہیں ملے گا، بلکہ ان کا اسلوب اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دو روایتیں لے آتے ہیں، آیت ذکر کریں گے، اس کے بارے میں جو دو اپوزٹ کال ہوں گے مختلف لوگوں کے وہ لے آئیں گے، اور پھر ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہو سکتی ہے۔ تطبیق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں پر ملا کر عمل کیسے کر سکتے ہیں، یا تو وہ یہ بیان کرتے ہیں یا پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ کال زیادہ بہتر ہے، اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ اس سے اگلا طبقہ آتا ہے مفسرین کا، کہ جنہوں نے مختلف طبقات پر پھر تفسیر لکھنی شروع کر دی، جیسے امام ابو اسحاق ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی لغت پر اور بلاغت کے اعتبار سے، مطلب معنی نکالے قرآن پاک کے، اور ان کی تفسیر کا نام ہی معانی القرآن ہے۔ اسی طرح ان کے بعد امام موصلی ہیں، انہوں نے اس طرح کی تفسیر لکھی۔ پھر امام ابو العباس احمد بن عمار ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور انہوں نے اس کے اندر اپنے شان نزول کو مطلب زیر بحث لے کر آئے۔ تو یہ مختلف طبقات بن گئے علماء کے۔ چھٹے دور میں پھر ایسے مفسرین آ گئے جو آخری طبقہ بنتا ہے، یا جو ابھی تک چلتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا دور بھی مفسرین کے اعتبار سے یہ چھٹے دور میں شامل ہے۔ آج بھی قرآن پاک کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ تو پھر آج کل جو موجودہ تفاسیر ہیں، اگر ایک تو وہ تفاسیر ہیں موجودہ زمانے میں جو ہم پرانے لوگوں کی پڑھتے ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، مختلف وغیرہ ہیں، تو ایک وہ تفاسیر جو علماء آج کل لکھ رہے ہیں، تو ان تفاسیر کا اسلوب آج کل کیا ہوتا ہے علماء کا، یا ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلا فوکس تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے چیلنجز کو پورا کیا جائے۔ جدید مسائل ہیں، کوئی پریشانی ہے، جدید حالات ہیں، مستشرقین ہیں، مخالفین اسلام کے اسلام پر اعتراضات ہیں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ہم آج کل کے علماء اپنی تفاسیر میں ان کا جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ تفسیر مطلب اس کا سارے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی تفسیر کسی بھی امام کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تفسیر کے بعد قرآن کی کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا مطلب یہ بھی ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر کوئی آیت پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، کل آپ کسی اور کے پاس بیٹھیں یا کوئی اور کتاب پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اس آیت کی مزید وضاحت ہے، یا اس کے اندر ہم نے 4 نکات پڑھے ہیں، 4 پوائنٹس پڑھے ہیں، اور اس کے اندر 4 پوائنٹس ایکسٹرا لکھے ہوئے ہیں، تو ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ تفسیر پڑھی تھی۔ تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو آگے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف نہ ہو، قرآن کے اصول کے خلاف نہ ہو، احادیث کے خلاف نہ ہو، وہ اگر قرآن کی تفسیر میں علم کے ساتھ بیان کی جائے تو وہ قرآن کی تفسیر ہی کہلاتی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، تو اس لیے یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اسی طرح پھر بعض علماء نے عقائد پر تفسیر لکھی، مطلب جیسے امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، تفسیر رازی مشہور ترین تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ اب وہ عقیدے پر ہے، اس کے اندر آپ کو احادیث نہیں ملیں گی، فقہی احکام نہیں ملیں گے، شان نزول مطلب اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوگا جیسے باقی تفاسیر میں ہوتا ہے، بلکہ وہ عقیدے پر لکھتے ہیں۔ معتزلہ کا، جبریہ کا، قدریہ کا انہوں نے رد کیا ہے کہ ان لوگوں کے جو عقائد تھے یا جو اسلام مخالف عقائد تھے، انہوں نے ان چیزوں کا رد کیا۔ اسی طرح پھر بعض لوگوں نے جو تفسیر لکھی وہ مطلب تصوف اور واعظ و نصیحت پر لکھی، کہ قرآن کی کوئی آیت آ رہی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نصیحت فرما رہا ہے۔ اب انہوں نے فقہی احکام کو ڈسکس نہیں کیا، انہوں نے صرف نصیحت کے چیپٹر کو ڈسکس کیا۔ تو گویا کہ جو بھی شخص تفسیر لکھتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ اسی کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی تفسیر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل تفسیر ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک کی تفسیر کے ماخذ کیا کیا ہوں گے، ہم کہاں کہاں سے تفسیر لیں گے؟ پہلا ماخذ تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے۔ سب سے بہترین تفسیر وہی ہے جو کسی قرآن کی آیت پر، سورت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا، وہ سب سے بہترین تفسیر ہے۔ دوسری بہترین تفسیر صحابہ کرام کی ہے، جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہوا ہو، اور اس کے بعد آ جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، کہ عربی کا لفظ ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد کا معنی عربی لغت میں کیا ہے؟ تو تیسرے درجے کی یا تیسرا ماخذ تفسیر کا یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا ماخذ ہوتا ہے اصول شریعت۔ اچھا، شریعت کے اصول ہیں، باقاعدہ قاعدے ہیں، کلی ہیں۔ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف احکامات نہیں ہوتے کہ آپ نے 4 نمازیں پڑھنی ہیں اور وضو میں 4 فرض ہیں. ہر حکم کے پیچھے باقاعدہ ایک قانون اور اصول موجود ہوتا ہے. تو وہ جو اصول اور قوانین ہیں وہ چوتھا ماخذ ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا. اور یہ ماخذ آج کل کے دور میں بڑا اہم ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی جدید مسئلہ آتا ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، کوئی بھی نئے مسائل آتے ہیں، تو ہم انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر قرآن پاک سے وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک پچھلی کلاس کا خلاصہ اور کچھ اگلی کلاس کی ہماری تمہید. اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. اس میں بھی ہم نے کچھ کافی سارا پڑھ لیا تھا، جیسے سورہ فاتحہ کے نام پڑھ لیے تھے ہم نے، مختلف نام. فاتحۃ الکتاب ہے، ہے، سب المثانی ہے، شفا ہے، مختلف نام ہم نے اس کے پڑھے تھے. اب اس کی مزید تفصیل کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. الحمد تعریف ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہر طرح کی تعریف جو ذاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. مطلب یہ کہ کائنات میں کسی دوسرے کی تعریف نہیں ہے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک بہترین کوئی گاڑی ہے، آپ اس گاڑی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑی شاندار ہے، اس کی روڈ پر گرپ ہے، اس کے ٹائر بہت اچھے ہیں. تو آپ در حقیقت اس گاڑی کی تعریف نہیں کر رہے، کمپنی کی کر رہے ہیں، بنانے والے کی کر رہے ہیں. تو ہم جب کائنات میں کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے. تو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تو رب تعالیٰ نے ہی ہے، خالق تو وہی ہے، حضور تو مخلوق ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمد، تمام تعریفیں. اس یہاں پر جو الف لام ہے اس کا مطلب ہی تمام ہے، کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے تعریف نہیں ہو سکتی. جب ہم کسی دوسرے انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے پھر شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں، اس کے قاعدے مقرر کیے ہیں. ہم ہر شخص کی ہر وقت تعریف نہیں کر سکتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور روایات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ کسی شخص کی اس کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کسی شخص نے کسی دوسرے کی تعریف کی اور یوں کہا، یہ حدیث پاک ہے، اور اس نے یوں کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا ہے، تو حضور نے اسے روک دیا. یہ ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ نصیحت بھی ہے کہ ہم لوگ بھی آج کل عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ شخص تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا تم یوں کہتے کہ میری اس شخص کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ بہت نیک ہے، یہ مقبول شخص ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس طریقے سے تعریف کرتے، نہ کہ تم اپنی نسبت کو اور اپنی رائے کو اللہ کی طرف موڑ دیتے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے، ثنا بیان کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی دوسرے کی شان بیان کریں گے، کسی دوسرے کی تعریف بیان کریں گے، تو پھر شریعت نے ہمیں قاعدے دیے ہیں، کلیے دیے ہیں. ہم ان سے ہٹ کر کسی دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ کر ہم کسی کی شان بیان نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد پھر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ ہی اپنا اسم جلالت بیان کیا. اسم جلالت کے بارے میں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اس کا کوئی آپ خاص معنی نہیں نکال سکتے کہ اس کا خاص معنی کیا ہے. جیسے کسی بھی لفظ کا معنی ہوتا ہے، الرحمن ہے معنی ہے اس کا، محمد ہے اس کا معنی ہے، رحیم ہے اس کا معنی ہے، حمد ہے معنی ہے، رب ہے اس کا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں رؤوف ہے اس کا معنی ہے. اگر کہا جائے کہ اللہ کا معنی کیا ہے تو اس کا کوئی خاص معنی نہیں بیان کیا جا سکتا. اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، جو اسم باری تعالیٰ ہے، یہ تمام صفات کو حاوی ہے. یہ کسی ایک صفت کا نام نہیں ہے، یہ کسی
ایک خاص شے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، یہ ہر مطلب ہماری سوچ سے ماورا رب کی ذات کے لیے ہے یہ معنی۔ اس کے علاوہ ہم کوئی بھی لفظ بولیں گے تو اس کے سینکڑوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے مطلب اور اس کے مفہوم اور اس کے میننگز ضرور ہوں گے، لیکن لفظ اللہ کا ہم کوئی خاص معنی بیان نہیں کر سکتے۔ تو علماء پھر اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب اس کی تعریف کرتے ہیں لفظ اللہ کی کہ پھر اس کو کیسے بیان کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں لفظ اللہ اس ذات کے لیے شخصی نام ہے۔ شخصی نام یہ علم عربی میں ایک خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہ اسی کا ہی نام ہے، یہ کسی دوسرے کا نہیں۔ تو لفظ اللہ اس ذات کے لیے شخصی نام ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات محمودہ کی جامع ہے، جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی تمام صفات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اس سے رب تعالیٰ کی کوئی صفت خالی نہیں ہے۔ ہاں ہم کوئی اور صفت بولیں گے تو اس وقت وہی صفت مراد ہوگی، دوسری صفت مراد نہیں ہوگی۔ جیسے ہم بولتے ہیں رحمان، تو اب جب ہم رحمان کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہم اس وقت رب تعالیٰ کی صفت رؤفی کا ذکر نہیں کر رہے، اس کے علیم ہونے کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ اس کے صرف رحمان ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم لفظ اللہ بولیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کی تمام صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لفظ اللہ سے کریں۔ رب سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، 999 صفاتی نام ہے، باقاعدہ حدیث پاک میں وہ نام یاد کرنے کی اور ان کو بیان کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن جو لفظ اللہ ہے اس کی برکتیں سب پر حاوی ہیں، تو مطلب کسی ایک صفت سے ذکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کہہ کر یا اللہ عز و جل کہہ کر اس کے ذاتی نام سے ذکر کریں تاکہ تمام صفات کی برکت نصیب ہو جائے۔ تو یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو حاوی ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے تیسرا لفظ آتا ہے رب العالمین۔ یہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس دن دیکھا تھا، اس کے معنی مختلف کیا ہیں۔ رب کا معنی جو ہم عام طور پہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا، یہی معنی عام طور پہ چلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ رب کے اتنے معنی ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا قرآن کے اعجازات میں سے اس کی مثال کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو اس کے یہ جو 4 الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ کے اندر پوری کائنات ہے، پوری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ تو رب کے معنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا معنی پالنے والا بھی آتا ہے، اس کا معنی ربوبیت بھی آتا ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں تربیت کرنے کو، جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کریں، تربیت بھی رب سے ہی نکلا ہے۔ قرآن پاک میں رب کا معنی جو ہے وہ بے شمار معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا ہوا تھا تو کسی شخص نے خواب دیکھا، تو اس نے آ کر ان کو کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی جب تعبیر کی تو انہوں نے رب کا لفظ بولا بادشاہ کے لیے، جو شہنشاہ مصر تھا، اس کے لیے بولا کہ اس کو جا کر کہہ دو، اس کے لیے انہوں نے رب کا لفظ بولا۔ اسی طرح پھر رب کا لفظ آتا ہے رب الارباب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کہ تمام تربیت کرنے والوں کے لیے ایک مالک۔ پھر عربی کے اندر رب کا لفظ رب الدار، ایک مالک مکان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر رب کا لفظ جو ہے یہ مالکہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مطلب جو سلطانہ ہو یا ایک بڑی عورت ہو، جس کو ہم آج کل کے دور پہ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ رب کے معنی کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جو رب کا معنی ہے۔ اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ نے فرمایا العالمین، تو العالمین سے مراد رب تعالیٰ کی کیا تھی؟
کہ رب تو اس نے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بے شمار معنی ہیں. قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ بے شمار معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ، اور پھر حدیث پاک میں بھی یہ معنی بہت سے جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹ کا ذکر ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی یلقاها ربها، کہ وہ اونٹ چڑھتا پھرتا رہے گا اور حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو مل جائے گا. اب یہاں پر رب سے مراد اونٹ کا مالک تھا، تو گویا کہ یہ لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا. اب آگے رب تعالیٰ نے فرمایا العالمین، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب رب کے میں نے آپ کو مختلف معنی بتا دیا، آپ اس کے اندر اس کا معنی جو ہے وہ پالنے والا کر لیں، اس کا معنی بنانے والا کر لیں، اس کا معنی تخلیق کرنے والا کر لیں، اس کا معنی نظام کو چلانے والا کر لیں. بادشاہ نظام کو چلاتا ہے، اس لیے یہ بادشاہ کے معنوں میں بھی آیا. اس مراد آپ نظام چلانے والا کر لیں. اس سے مطلب کوئی بھی معنی کر لیں کہ رب العالمین وہ عالمین کو چلانے والا ہے، وہ عالمین کو بنانے والا ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے. کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ اس کا معنی چلتا ہے کہ تمام عالمین کا وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اب اگلا لفظ آتا ہے العالمین، جو چوتھا لفظ ہے اس آیت کا. عالم سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر بے شمار اقوال ہیں کہ عالم سے مراد کیا کیا ہے. کہ عالم سے مراد کیا کیا ہے. ہم عام طور پہ جب قرآن پاک میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ عالمین ہی ہوتا ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ اس کا ترجمہ دنیا کر دیا جاتا ہے. لیکن میں اس لفظ پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم شروع میں پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں ابھی تک آدھے گھنٹے میں ایک آیت بھی نہیں ہوئی. ہم جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے ہماری سپیڈ بڑھتی جائے گی، کیونکہ جہاں پر یہ الفاظ دوبارہ آئیں گے تو پھر وہاں پہ وقت کم لگے گا. اب عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم کا لغوی معنی، لفظی ترجمہ یہ ہے تمام مخلوقات. اللہ کی ذات کے علاوہ، رب کی صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، وہ عالم میں شامل ہے. وہ عرش ہے، وہ کرسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، انبیاء ہیں، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عالم میں شامل ہے. چاہے اس دنیا سے پچھلے والا زمانہ تھا، عالم ارواح تھا، اس کے بعد عالم برزخ ہے، قبر کا معاملات ہے، قیامت کا دن ہے. مطلب جو کچھ بھی ہے نا رب کی ذات اور صفات کے علاوہ وہ عالم کے اندر شامل ہے. عالم کا لفظ تمام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز خالی نہیں نکلتی. اب عالمین کا لفظ قرآن پاک میں مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں، یعنی کہ ان کو ڈرانے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے والے ہو جائیں. تو عالمین کا لفظ، اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے بھی آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اب ان تمام اقوال میں کہ عالم سے مراد کیا ہے، پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ عالم سے مراد موجودہ کائنات ہے. ایک کائنات اس سے پچھلی عالم ارواح ہے جہاں پر ہم پہلے سارے موجود تھے. ہم آگے پہلے پارے میں قرآن پاک کی آیت بھی پڑھیں گے کہ وہاں پر جب کہا گیا کہ تم سب لوگ میری ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ گے، تو سب نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، اگرچہ پھر زمین پر آ کے مکر گئے. ہمیں وہ یاد نہیں. عالم ارواح ایک بہت بڑا عالم ہے، تو وہ بھی ہے، یہ کائنات بھی ہے، اس کے بعد بھی ہوگی عالمین. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے عربی میں، اور عربی میں جب جمع کا صیغہ آتا ہے، جب لفظ مطلب یہ جمع بولی جاتی ہے کہ تو اس سے مراد کم از کم 3 اور اس سے مراد زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہوتی. اور جب اس پر الف لام آ گیا تو پھر یہ الف لام اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ 10 سے زیادہ عالم ہے. اب روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور دیگر صحابہ کی روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 عالم پیدا کیے ہیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10,000 عالم پیدا کیے ہیں. پھر
حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جعفر صادق کا قول ہے کہ انسان الگ عالم ہے، جانوروں کی الگ دنیا ہے، کائنات کی الگ دنیا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی الگ دنیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 عالم پیدا کیے۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، اور اسی طرح ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80,000 عالم پیدا کیے۔ مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اتھینٹسٹی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے، احادیث سے یا صحابہ کرام سے ہمیں تعداد ملتی ہے، وہ 2 یا 3 تعداد ملتی ہیں، ایک 18,000 کی، ایک 40,000 کی، اور ایک 10,000 کی، کم سے کم 10,000 کی۔ اور جو ہمارے ہاں عام طور پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین پر مخلوقات ہیں وہ 18,000 مخلوقیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ وہ حقیقت میں روایت عالم کے لیے تھی، صحابہ نے فرمایا تھا اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، نہ کہ 18,000 مخلوق صرف زمین پر۔ زمین پر تو جو ہماری موجودہ سائنسی اعتبار سے جو مخلوق موجود ہے، اس مخلوق کی تعداد 80 لاکھ سے 90 لاکھ کے درمیان ہے، جو اقسام ہے مخلوق کی۔ انسان ان میں سے صرف ایک چھوٹی سی قسم ہے، باقی اس کے علاوہ ہے۔ تو اب اس میں سے صحیح ترین قول کیا ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ عالم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کیوں فرمایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ ہم رب کو پہچان سکیں وہ کیا ہے۔ ہم جب اپنی کائنات کو دیکھتے ہیں، میں باقی نہیں چاہتا، ہم صرف اپنے عالم کو دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہم موجود ہیں۔ عالم سے مراد کائنات، ہم جس کائنات میں موجود ہیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یا اس کائنات کی حد کیا ہے؟ تو ہمیں موجودہ سائنس بھی بتاتی ہے۔ جب ہم اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، اپنے سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سولر سسٹم سے نکل کے ہم اپنی کہکشاں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے پھر کلسٹر کو دیکھتے ہیں، کلسٹر سے نکل کے ہم جب پوری ایک یونیورس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ایک عالم ہے یہی کتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹا سا آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم جب کائنات میں جہاں پر رہ رہے ہیں، زمین پہ رہ رہے ہیں، ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ سولر سسٹم ہماری کہکشاں ملکی وے کے ایک اورین آرم کے اندر سائڈ پہ کر کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ہمارا ایک کہکشاں جو ہے، اس کے اندر یہ ہمارا صرف جو سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم کی لمبائی جو ہے یہ 10,000 نوری سال ہے، لائٹ ایئرز ہے۔ لائٹ ایئر سے مراد یہ ہے کہ روشنی ایک سال میں کتنا سفر کرتی ہے، اور روشنی ایک سال میں تقریباً 60 کھرب میل کا سفر کرتی ہے۔ 60 کھرب میل کا سفر کرتی ہے روشنی ایک سال میں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری زمین جو ہے وہ صرف اور صرف 149 ملین ہے، اور 60 کھرب میل کے اگر ہم مطلب دیکھیں تو یہ 6,000 بلین بنتے ہیں۔ روشنی کی اتنی تیز رفتار، تو یہ صرف ہمارا ایک سولر سسٹم۔ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سورج کے بعد جو ہمارا نزدیک ترین ستارہ ہے وہ ہم سے 4.2 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، یعنی اس کی روشنی ہم تک جب پہنچتی ہے تو 4 لاکھ سال کے بعد ہم تک وہ روشنی پہنچتی ہے۔ یہ ہماری کہکشاں کا عالم ہے، اور ہماری کہکشاں میں 200 ارب سے زیادہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جن میں سے ہم 200 سے 2000 سے 4000 ہم ویسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور باقی ہم ڈائریکٹ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب ہم اپنے سولر سسٹم سے نکلتے ہیں، ہم اپنی کہکشاں کو دیکھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنا یا اس کو اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ صرف ہمارا سورج جو ہے یہ ہماری کہکشاں کے مرکز کے ارد گرد 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چکر لگا رہا ہے، اور اس کا ایک چکر اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد 24 کروڑ سال میں پورا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہماری کہکشاں ہے، اور اس طرح کی کہکشائیں کائنات میں کتنی ہیں۔ جو جدید تحقیق ہے سائنسدانوں کی، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ہماری مشاہداتی کائنات ہے، وہ کائنات جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس کے اندر
سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، مختلف کہکشائیں ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کی تعداد 2 ٹریلین یعنی کہ 2000 ارب سے زیادہ کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں کے اندر 400 کھرب ستارے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی کائنات ہم جو دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ بڑی کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے قرآن میں فرمایا کہ ذرا کائنات کو دیکھو اور غور و فکر کرو تاکہ تمہیں میری معرفت حاصل ہو۔ ہم جس کائنات کو دیکھتے ہیں، ہماری دیکھنے کی حد 13.8 ارب لائٹ ایئرز ہیں، یعنی کہ ہم اتنی دور تک کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم کائنات میں جو حصہ دیکھتے ہیں یہ صرف اور صرف 5% ہوتا ہے۔ 95% جو کائنات میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ہم اس کو ابھی تک دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے، جس کو عام طور پہ فلکیات کی زبان میں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو تو مطلب ہم ابھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ قرآن میں فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے عالم ہوں گے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک بتا دی مختلف، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، حضرت وہب فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، کہ کل 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا اور یہ کائنات، اور یہ انہی کی حدیث ہے کہ یہ کائنات جو ہے ان میں سے صرف ایک عالم ہے، مرنے کے بعد ایک الگ عالم ہوگا، قیامت ہوگا، اس سے پہلے عالم ارواح تھا، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں اور کیا کچھ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف یہ لے کر جاتی ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، جیسے آج کل ایک وہ تھیوری چلتی ہے خود بخود بن گئی، پتہ نہیں، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی تھی۔ اب اسی کو لے کر چلتے ہیں، واپس اپنی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب اس کے پالنے کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، وہ پالتا کیسے ہے۔ پالنے سے مراد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نظام چلانا بھی ہوتا ہے، کہ وہ نظام چلا رہا ہے پوری کائنات کا، کوئی چیز ادھر ادھر خلاف نہیں چلتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مائنر سی مثال کہ جب ہم کوئی بیج زمین میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اگے، اس میں سے کوئی پھول نکلے، کوئی پودا نکلے، تو وہ بیج زمین میں جانے کے بعد ہم پانی ڈالتے ہیں، وہ پھول جاتا ہے زمین میں۔ پھولنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چاروں طرف سے کسی طرف سے بھی پھٹ جاتا، لیکن اگر بیج چاروں طرف میں سے کسی طرف سے بھی پھٹ جائے تو وہ کبھی بھی پودا نہیں بنے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور ربوبیت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بیج ہمیشہ جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ اوپر سے اور نیچے سے پھٹتا ہے، اوپر سے اس کا پودا زمین سے نکل آتا ہے اور نیچے سے اس کی جڑ نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ربوبیت کی ایک مائنر سی مثال ہے۔ پھر ہم شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، انسان اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری فضا کے اندر صرف 21% آکسیجن موجود ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی اور گیسز نہیں جاتی۔ اگر ہم اس کے مقابلے میں ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو آکسیجن لگائی ہوئی ہو تو کتنا بڑا بڑا ٹینک ہوتا ہے اور کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر کتنا پیارا اور نظام رکھا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اور گیس جاتی نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر ہلکا سا ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ تو جتنی سپیڈ میں مرضی کھا لیں بے شک، تو رب حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہمیں اللہ کی معرفت بھی دیتی ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل بھی کرتی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کی طرف۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، 2 صفات کا ذکر کیا۔ ان دونوں کی تفصیل ہم بہت زیادہ بسم اللہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ رحمان کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے، تو کیا کیا اس کا مختلف معنی ہیں۔ یہاں پہ میں مختصر بیان کروں گا کہ اس کے اندر بعض ہمارے جو ہے نا وہ تفسیر کرنے والوں کو اور مستشرقین کو بھی یہ مغالطہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ شاید جیسے انسان عام طور پہ ہم نے کسی بات میں تقویت پیدا کرنی ہو تو 2 صفتیں بول دیتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں ہم نے کہنا ہو کہ یار یہ بندہ بہت سخی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ
سخی ہے، یہ حاتم طائی ہے، یہ تو وقت کا داتا ہے، داتا بھی اردو میں سخی کو کہتے ہیں. تو یہ لمبا انسان ہے، ہم نے اس کے ساتھ مزید لگانا ہو کہ یہ بہت ہی لمبا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لمبا تڑنگا انسان ہے. مطلب مختلف الفاظ لگاتے ہیں صرف ایک لفظ کی صفت بیان کرنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ الرحمن تو صفت تھی، رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ وضاحت کرنے کے لیے ساتھ لگا دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے، اس کے اندر کچھ خامی ہے. وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کو انسان کے اوپر قیاس کرنا کہ انسان ایسا کرتا ہے اس لیے رب نے ایسا کیا، یہ ایک بے ادبی ہے. دوسرا، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ رحمان کی صفت حقیقت ہے اور رحیم کی صفت صرف ساتھ اس کی وضاحت کے لیے یا معنی زیادہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک میں معاذ اللہ مبالغہ آرائی اور ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہیں. حالانکہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ قرآن تو فصیح اور بلیغ ہے، اس میں کوئی چیز بلا وجہ کا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ 10 کی چیز ہو تو اس کو 70 کہہ کر بیان کر دیا جائے، تو ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. حقیقت یہی ہے کہ رحمان کا معنی الگ ہے، رحیم کا معنی الگ ہے. رحمان کا معنی بہت بڑا ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے رحمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی میں نہیں آتا. ہم اگر قرآن پاک کے شروع اور آخر میں نام دیکھیں تو بہت سارے نام ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام ہیں اور حضور کے بھی صفاتی نام ہیں، مشترک نام ہوں گے. لیکن رحمان کا معنی اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا کسی بھی دوسرے شخص کو نہیں بولا جاتا. دوسرا کوئی انسان رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. عام طور پہ بھی جب عربی میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں رحم کرنے والا، تو وہ رحیم بولتے ہیں، رحمان نہیں بولتے. اس کے بعد پھر آتا ہے مالک یوم الدین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کی صفت کے فوراً بعد مالک کا ذکر یا مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہی کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے، اور یہ حکمت ہمارے آج کل کے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی کو دیکھ کر، صفت رحیمی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑ جائیں کہ بھئی اللہ نے تو ہمیں معاف کر ہی دینا ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو وہ کس کو معاف کرے گا. جیسا آج کل عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، وہ الرحمن ہے جی، ہم تو مطلب قرآن تو شروع یا رحمان سے ہوتا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہمیں معاف کرے گا ہی کرے گا، اس نے مسلمانوں کو معاف نہیں کرنا تو اس نے کس کو کرنا ہے. تو یہ کنسیپٹ ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر رحمان اور رحیم کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کر دیا کہ میں آخرت کے دن کا بھی مالک ہوں. اب اس کے اندر دو قراتیں آتی ہیں، مالک اور ملک. ہم عام طور پہ مالک پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی مالک ہی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی 7 قراتیں آتی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مسلک کا یا کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو قرات ہے ہمیں وہی پڑھنی چاہیے. کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میتھ کا ایک سوال ہوتا ہے، آپ ایک فارمولے سے حل کر لیتے ہیں، اگر وہی سوال دوسرے فارمولے سے بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دونوں فارمولے مکس کریں گے تو جواب ہمیشہ غلط آئے گا. تو دوسری قرات پڑھنے کا الگ فارمولہ ہوتا ہے. بہرحال میں ادھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی مختلف قراتیں آتی ہیں مالک کی. ایک آتی ہے مالک یوم الدین اور ایک آتی ہے مالک یوم الدین. ہمارے ہاں امام عاصم کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات چلی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ الف کے ساتھ ہے، ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اب مالک اس شخص کو کہتے ہیں یا اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں، یعنی کہ جو کچھ اس کی ملکیت میں ہو اس کے اندر تصرف کر سکتا ہو. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اس وقت وہ 10,000 روپے آپ نے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، تو آپ فی الوقت آپ کے اوپر شرعاً یا اصولی طور پہ مالک کا اطلاق نہیں ہوتا. کیوں کہ آپ مالک تو ہیں، آپ کے پاس وہ ہیں تو صحیح ہیں تو آپ کی، لیکن آپ ابھی اس کے اوپر تصرف نہیں کر سکتے، آپ کو وہ واپس ملیں گے تو آپ ان کو خرچ کریں گے نا. تو مالک کا لفظ اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ اس کے اندر ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہو، چاہے اس کو رکھے
چاہے اس کو ختم کر دے، اس کو تباہ کر دے، مطلب اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مالک کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ملک یہ عام طور پہ بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو احکام نافذ کرتا ہے۔ تو اب جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں، اگر ایک قرات جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن صرف اور صرف مالک جو ہوگا، تصرف کرنے والا جو ہوگا، یا جس کا مطلب جو حقیقی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور جب ہم دوسری قرات کو دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ قیامت والے دن صرف اور صرف اگر حکم چلے گا تو اللہ کی ذات کا چلے گا، اس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی مطلب بڑے سے بڑا شخص اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا۔ جیسے قرآن پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے، ہم نے قرآن پاک کی فضیلت میں پڑھا تھا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود فرمائے گا کہ 10 بندوں کی، اپنے خاندان میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر لو، تو وہ شفاعت کرے گا۔ تو مطلب جس کو اللہ اختیار دے دے گا، اس دن حقیقی حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوگا۔ یوم کی باقی تفصیل تو ہم آگے انشاءاللہ جہاں پہ وہ روزے کا ذکر آئے گا وہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں پر مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کہ یوم سے مراد جو عام طور پہ لغت میں کہا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اور روشنی ہم تک پہنچ جائے، اس کے غروب شمس تک، یعنی کہ دن کے وقت کو، اس کے اندر کسی طرح کا اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو یوم قیامت، جب یوم کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اب کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، سورج سامنے ہی موجود ہوگا۔ قیامت کیا چیز ہوگی، یا اس کی مقدار کتنی ہوگی، کیسی ہوگی؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تحرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جبرائیل اور فرشتے ان کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا، یا جس دن مطلب وہ سارا حساب کتاب ہوگا، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب یہ 50,000 سال کتنے سخت ہوں گے، اس کی ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں جنت، جہنم، قبر کا عذاب اور قیامت کا دن، ان 4 چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ صرف مثالیں بیان ہوئی ہیں ہماری دنیاوی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے، ورنہ عقل ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت میں سے سوئی کے ناکے کے برابر وہ کھول دیا جائے تو دنیا کے لوگ اپنے غم بھول جائیں، ٹھنڈک ہو جائے، یہاں پر خوشبو پھیل جائے۔ مقابلے میں اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہاں پر بدبو ہو جائے گی کہ کوئی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جنت اور جہنم کو، قیامت کو اور قبر کے عذاب کو ہم دنیا میں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ بالکل اسی طرح سے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، خوراک بھی کھاتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ اس کی، اور آج کل تو جدید سائنس بھی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کا عالم چینج ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے، تو کسی کو بھی ہم میں سے یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسا ماحول تھا۔ تو اسی طرح سے جب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اگلی دنیا کے بارے میں نہیں پتا وہاں پر کیا ہوگا، وہ تو جب وہاں پر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے کہ وہ 50,000 برس کا دن ہوگا، تو یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال تو کسی انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے اب یہاں پر قسم کھائی، اور یاد رکھیں کہ جب حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز پر قسم کھائیں، تو ہم جب قسم کھاتا ہے عام انسان، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری بات سچی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ حضور کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بھی بے ادبی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو جو مشرکین تھے، جو حضور کے گھر کے باہر کھڑے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔
تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جب بھی آپ کوئی حدیث پاک پڑھیں حضور قسم کھائیں کسی بھی چیز پر، تو اس قسم سے مراد اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس چیز کی تقویت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ مومن پر اس دن میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تخفیف سے مراد کمی کر دی جائے گی، ہلکا کر دیا جائے گا، وہ دن اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ کتنا تخفیف کر دی جائے گی؟ حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز ادا کرتا ہے، اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزر جائے گا۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ 50,000 سال کا دن، اور ایمان والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، جو دنیا میں دیندار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کی معرفت والے ہوں گے، تو قیامت والے دن وہ دن ان کے اوپر جو ہے وہ اتنی کم وقت میں گزرے گا جتنی دیر فرض نماز پڑھتے ہوئے لگتی ہے۔ اب فرض نماز، مثال کے طور پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، تو عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں، 4 فرض پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگی ہے؟ ہماری اس دنیا کے 5-7 منٹ۔ تو ایمان والے پر تو وہ قیامت اتنی آسان سی ہوگی، اور مقابلے میں جن کے اعمال انسانوں والے نہیں ہوں گے یا مسلمانوں والے نہیں ہوں گے، تو ان کے اوپر وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ٹخنے تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ اپنے ناف پیٹ تک، کچھ کندھوں تک، اور کچھ پورے کے پورے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جو شخص جتنا گناہ گار ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، کوئی کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ لوگ رب العالمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے۔ 50,000 برس کا دن، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی۔ 50,000 برس کے دن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آدھے دن تک کھڑے رہیں گے، پھر لوگوں پر آسانی کر دی جائے گی، مومنین پر آسانی کر دی جائے گی۔ وہ آسانی کیا ہوگی؟ کہ ان کے لیے وہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی پہلی ہم نے حدیث پاک پڑھی کہ ان کے لیے وہ وقت بہت جلدی سے گزر جائے گا۔ اب پھر آگے چلتے ہیں روایت میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے۔ اب یہاں پر ایک سوال آج کل اکثر مطلب مستشرقین کی طرف سے، سوشل میڈیا پہ ایسے گروپس بھی موجود ہیں، ایسے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی، دنیا میں ایک شخص نے 70 سال زندگی گزاری ہے، 70 سال اگر اس نے صحیح کام نہیں کیے تو اس کو قیامت میں اتنا جو ہے وہ ساری زندگی کا یا ہمیشہ کا یا 50,000 برس کا قیامت کا دن اور قبر کا عذاب اور پھر جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے عذاب کیوں ہوگا؟ یہ تو مطلب یہ کہ وہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا۔ تو اس کا سادہ سا جواب دنیا کی زبان میں یہی ہے کہ جرم کی سزا جرم کا وقت دیکھ کر نہیں دی جاتی۔ قتل 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، چوری کو مشکل سے 10-15 منٹ لگتے ہوں گے، جیب کترا جیب کاٹتا ہے تو اس کو چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو یہ چند سیکنڈ کے جرم ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی سزا جو ہے وہ 25 سال عمر قید اور سزائے موت ہوتی ہے۔ جرم کی سزا جو ہے وہ جرم کی نوعیت پر ہوتی ہے، جرم کے وقت پر نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے۔ تو جب جرم کی نوعیت اتنی بڑی ہے تو سزا بھی اسی نوعیت کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک پڑھتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے۔ اب عدل و انصاف تو یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے مطلب اپنا تعلق لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تعلق لگانے کے لیے میں نے آپ کو مختصر ساتھ وہ عرض کیا نا کہ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ جب ہمارے ذہن میں یہ ساری تفسیر آ رہی ہوگی، ہم نماز پڑھیں، الحمد کا معنی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور جلالت اور صفات آئیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک یوم الدین کا خوف دل میں آئے،
ایک تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو جو ہے نا وہ راغب کرتی ہیں. پھر ایک اس میں بہت پیارا نقطہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے. نماز جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہے، آپ نے نیت کی اللہ اکبر، دنیا سے کٹ گئے ہیں. ایک عام انسان ہم سن نہیں سکتے، لیکن حضور کی حدیث ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ، جب انسان نماز میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا الحمدللہ، اب اتنا کہا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، ابھی پوری آیت پڑھی نہیں ہے، ابھی اس نے صرف اتنا کہا الحمدللہ، تو فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی الحمدلی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، تمام تعریفیں میرے لیے ہی ہیں. تو دیکھیں جب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہو اور انسان کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے اور ہم نماز میں کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں، ذرا آپ تصور کر لیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے صرف اتنا تصور کریں کہ ہم زبان سے الحمدللہ نکالنے لگے ہیں، الحمدللہ کا کلمہ ادا کرنے لگے ہیں، اور ابھی میرا رب مجھے جواب عطا کرے گا، تو شاید انسان کچھ اور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کرتی ہیں. جب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ نماز ہو گئی، اس کے اندر انسان کرتا ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جیسے ہم عام طور پہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر مطلب رحمت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. اسی لیے تو اس نے قرآن میں کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دیتا جاؤں گا. اب یہ بھی افسوس ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے، کوئی شخص پوری دنیا کا، جو زمین ہے، زمین پر کسی اور شخص کی حکومت ہی نہ ہو، ایک ہی شخص کی حکومت ہو، ساری دنیا کی جائیداد کا، مال و دولت کا وہ شخص مالک بن جائے، اس کے بعد ثم قال الحمدللہ، وہ الحمدللہ کہہ دے، صرف اتنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکانت الحمدللہ افضل من ذلک، کہ یہ ساری کائنات کی دولت اور ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک بننے سے زیادہ اچھا کام اور زیادہ بہتر کام، زیادہ فضیلت والا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے الحمدللہ زبان سے ادا کیا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بزرگ تو جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے صبح ایسے کی کہ میں پکا اور سچا مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا کیسے؟ یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو دیکھتا ہوں، مجھے رب کا عرش نظر آتا ہے. یعنی کہ معرفت میں وہ اتنا آگے نکل گیا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو ایک حصہ جو تھا وہ چھت کا وہ گر گیا، آپ کے اوپر نہیں، مطلب مسجد کا ایک حصہ چھت کا گر گیا، لوگوں میں افراتفری پڑ گئی، تو کسی کو پتہ ہی نہیں، امام ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہوا، آپ اپنی نماز میں مشغول رہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے تیر مارا، وہ تیر ان کو لگا، ان کو وہ ہوش نہیں تھی، وہ پھر بھی نماز کے اندر تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جن کی صحیح بخاری ہم پڑھتے رہتے ہیں اور نام سنتے رہتے ہیں، مشہور، مطلب بچہ بچہ اسے واقف ہے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو ایک وہ بچھو ٹائپ جانور نے 17 ڈنگ مارے، بچھو تو نہیں تھا، اس کو تتیا سا کہتے ہیں، وہ 17 ڈنگ مارے اس نے امام بخاری کو. آپ کو ہوش ہی نہیں تھی، آپ صرف نماز کے اندر محو تھے. جب نماز ختم کر لی تو اس کے بعد خیال آیا کہ کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے. تو اسی لیے اب یہ سب کیا ہوگا کہ جو ہم نے اوپر بیان کیا، یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کہ ایک شخص وہ ہے جس کے اوپر 50,000 سال کا دین ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کو ہی کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جیسے انسان اللہ کی معرفت میں جا کے، اللہ کی پہچان میں جا کے دنیا میں نماز پڑھتا ہے اور وہ اللہ کی طرف مغب ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن جب مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جو اللہ کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی معرفت والے ہوں گے، اس کے فرما بردار ہوں گے، تو قیامت میں انہیں اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا.
تو وہ اللہ کے دیدار میں اتنے مغب ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں اور اللہ کے عرش کے سائے میں وہ اتنے محو ہو جائیں گے، اتنے مستغرق ہو جائیں گے کہ 50,000 سال گزرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت ختم ہو گئی ہے، 50,000 سال گزر گئے ہیں۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے مومنین کے لیے فرض نماز کا فرمایا کہ فرض نماز جتنا انہیں وقت لگے گا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک خاص مطلب اس کے اوپر ہمارے ہاں مختلف طبقات بھی ہیں، مختلف مسالک بھی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کی طرف تھوڑا سا جانے سے پہلے مالک یوم الدین جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دین کا لفظ آیا ہے، دین سے مراد قیامت بھی ہے، دین سے مراد دستور بھی ہوتا ہے، دین سے مراد شریعت بھی ہوتی ہے، دین سے مراد مذہب بھی ہوتا ہے۔ ہاں ان تینوں کی یہ تو لغوی معنی ہیں، مطلب ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہو جاتے ہیں جیسے ہم عام طور پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ ان سب کا اپنا الگ الگ معنی ہے۔ دین ایک الگ چیز ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، دستور ہے، قانون ہے، اللہ کا آئین ہے، تو اس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ قرآن اور احادیث یا ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اس کو مذہب نہ سمجھیں اور کہیں بھی نہ، جب ہم اس کو مذہب کہتے ہیں تو اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ دین ہے۔ دین کیسے ہے کہ اس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ مذہب دین کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، شریعت دین کی ایک شاخ ہے۔ دین ایسے ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی پہلی وحی کو دیکھتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بھائی اس کے اندر تو نہ توحید ہے، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، نہ توحید ہے، نہ رسالت ہے، نہ اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، نہ اس کے خالق ہونے کا ذکر ہے، نہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کا ذکر ہے، نہ شراب چھوڑنے کا ذکر ہے، نہ جھوٹ سے بچنے کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین شاید اس چیز کا نام ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یا یہ جو چیزیں نا عبادت، اس کا نام دین ہے۔ نہیں، دین کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہی مذہبی نہیں ہے، وہ دینی ہے۔ ہمارے ہاں پھر یہ جو کنسیپٹ آج کل ایک پایا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، میں اس کنسیپٹ کے خلاف ہوں۔ کوئی تعلیم دنیاوی نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، کہ رتب بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور یابس بھی قرآن کے اندر موجود ہے، تو پھر دینی اور دنیاوی کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اور قرآن پاک کی پہلی یہ وحی دیکھ لیں اور کچھ دیکھیں نہ دیکھیں، خلق الانسان من علق، وہ ایمبریالوجی کی مطلب اناٹمی بیان کی جا رہی ہے بالکل بیسک میں جا کر۔ تو اب اگر کوئی شخص آج کل کے دور میں میڈیکل سائنسز پڑھتا ہے اور وہ اس چیز پر بحث کرتا ہے، اس چیز کو پڑھتا ہے، تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی علوم ہے؟ یہ تو قرآنی علوم ہے، فلکیات ہے، معاشیات ہے، سیاسیات ہے، مطلب جو بھی چیز ہم دنیا میں دیکھیں وہ دین کے اندر شامل ہے۔ ہم ان چیزوں سے دور کیسے ہو گئے کہ ہم نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا؟ ہم نے دین کو مذہب بنا دیا، اور مذہب بنا کر ہم نے سمجھ لیا کہ شاید قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ آپ انجینئر ہیں، آپ قرآن کو انجینئر کی نظر سے پڑھیں، آپ کو آیات ملیں گی جو انجینئر پر دلالت کرتی ہوں گی۔ آپ جو ہیں وہ کسی فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ سیاسیات پڑھ رہے ہیں، آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں، آپ میڈیکل سائنسز پڑھ رہے ہیں، آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی علم پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کو اپنی جو آپ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آیات اور آپ کو نشانیاں ضرور ملیں گی۔ اور یہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو پہلا جملہ یہی بولا تھا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ سائنس سے مراد تمام علوم، صرف یہ فزکس کیمسٹری نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ شاید کہا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بھائی قرآن سائنس کی، اس میں نشانیاں ہیں، صرف نماز کی بھی نشانیاں ہیں، فلکیات کی بھی نشانی ہے، میڈیکل سائنسز کی بھی نشانی ہے۔ تو ہم نے یہ دین کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ دین ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب مذہب اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب عبادات کا نام ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، یہ مذہب ہے۔
یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ سارے کا سارا دین کا 10واں حصہ ہے، 90% دین کچھ اور ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت اس پر چلنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ شریعت مذہب کے کافی حد تک جو نا وہ ہم معنی ہے، مترادفات میں سے کہ ملتی جلتی چیز ہے۔ شریعت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ شرعۃ و منہاجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طریقہ اور راستہ عطا کر دیا، تو یہ ایک راستہ اور اصول ہے، چلنے کا طریقہ کار ہے۔ مذہب خاص چیز ہے، دین ایک بہت بڑا تصور ہے۔ تو کبھی یہ نہ ہو کہ مطلب ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، ان چیزوں نے اور ہمیں خراب بھی انہی چیزوں نے کیا ہے مسلمانوں کو بدقسمتی سے۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ عبادت حقیقی معنی اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ ذلت کا اور بالکل جھک جانے کا ہے۔ مطلب انسان جیسے یوں سمجھ لیں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں بالکل انتہائی ذلت پر چلا جائے کہ اس کی کوئی حیثیت رہے ہی نہ، تو اس کو لغوی اعتبار سے عبادت کہتے ہیں۔ شرعی معنی کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ بولا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، تو اس کا مطلب آتا ہے اطاعت کرنا، تعبد کرنا، اور اس طریقے سے کرنا کہ انسان کی اس کے اندر اپنی میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، نماز میں اکیلا پڑھ رہا ہوں لیکن صیغہ جمع کا بول رہا ہوں، ہونا چاہیے تھا ایاک اعبد، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن جب لفظ میں آتا ہے نا تو اس میں تکبر آ جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں کوئی بہت بڑی چیزوں میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو ہم جب بولا جاتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم کا لفظ بولا گیا، مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے نا اب اس ہم میں سے ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہوں، بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی ان میں سے ایک چھوٹا سا انسان ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ تو عبادت کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اور تعبد کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ اطاعت اور فرما برداری میں مطلب ملتے جلتے معنی ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق ہے۔ اطاعت فرما برداری یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی آپ یوں سمجھ لیں کہ سمجھ آ جائے۔ والد نے ایک چیز کہی کہ یہ کام کرنا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ مجھے میرے ابو کہیں کہ بازار سے جا کر چاول لے آؤ، گھر میں چاول عام طور پہ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں چاول عام طور پہ آتے رہتے ہیں، گھر کی استعمال کی چیز ہے، میں لے آؤں گا۔ لیکن اگر مجھے وہ کوئی ایسی چیز کہیں کہ جو گھر میں استعمال ہی نہ ہوتی ہو، کبھی ہمارے گھر میں آئی نہیں ہے، یہ چیز لے آؤ، اب میں وہ چیز لینے جا رہا ہوں، میں اگر ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ چیز کیوں لانی ہے یا کیا کرنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ پھر اطاعت نہیں رہے گی، یہ تعبد فرما برداری نہیں رہے گی، یہ اطاعت بن جائے گی۔ اس کے اندر مطلب پوچھ گچھ آ جائے گی، اپنی ایک سوچ آ جائے گی۔ تو اطاعت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس لیے کرنا ہے، چاول گھر میں آنے ہیں، گھر کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آنے، میں نے ان کی بات مان لی۔ فرما برداری یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں چیز لے آؤ، میں چپ کر کے گیا اور لے کر آ گیا، یہ فرما برداری ہے کہ اس کے اندر اپنا مطلب کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے منگوایا ہے جو حکم۔ تو عبادت یہی اسی چیز کا نام ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے اندر اپنی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، کہ جو کچھ اس نے حکم دے دیا رب تعالیٰ نے پھر اسی کے اوپر چلیں۔ اب لغت میں عبادت کہتے ہیں تواضع اور عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہ رہ جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے عبادت کرے۔ اب پھر فقہا اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت کے اندر اس چیز کے اندر اہم چیز آتی ہے کہ نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے کسی شخص کا مکلف کا کوئی کام کرنا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی چیز اللہ کی عبادت میں ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، ہاں یہ کہ انسان اللہ کی معرفت میں اور ولایت میں اس قدر اوپر پہنچ جائے کہ شیطان اس پہ حملہ نہ کر سکے، وہ محفوظ میں آ جائے، جب تک وہ نہیں پہنچتا میرے جیسا ہے کوئی تو شیطان ضرور روکتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ مطلب کہیں نہ کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں گے نا تو وہ آ کے نا لوریاں ضرور سنائے گا کہ یار چھوڑ دو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ذہن سے اس وقت یہ بھی نکل جاتا ہے کہ رب بھی دیکھ رہا ہے،
ہم یہ سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید رب دیکھ رہا ہے. تو عبادت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کبھی بھی اس چیز کو نہ چھوڑے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے. یا اللہ کون سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ اگلی آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پوری نہ پڑھی، کبھی آدھی پڑھ لی، کبھی نماز سیکھی، مطلب کسی نے نماز سیکھی نہیں ہے، اسے واجبات کہیں نہیں پتہ، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، اس کی شرائط کتنی ہیں، اس کے ارکان کتنے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک وضاحت کی ہے حدیث کے اندر کہ جب تم سجدہ کرو تو تمہاری فلاں فلاں ہڈی زمین پر لگنی چاہیے. حضور نے 7 ہڈیاں گنوائی ہیں کہ یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگیں جب تم سجدہ کرو. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بس مطلب ٹھیک ہے باقی ساری دنیا کے کام سیکھ لیے، لیکن اللہ کی جب عبادت کی چیز آئی تو ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا. تو اس کے لیے میں نے وہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ رحمان اور رحیم کے صفت کے ساتھ اس نے فوراً اپنا مالک ہونا بھی ذکر کیا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں اور میں نے حساب کتاب بھی لینا ہے. اب قرآن پاک میں عبد کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنوں میں آتا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے العبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اسی طرح پھر سورہ نحل کے اندر آتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ ایک مثال مطلب بیان کرتا ہے کہ ایک مملوک غلام کی مثال بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبد حاضر ہوں گے. اس کا معنی غلام بھی ہے، اس کا معنی مملوک مطلب ملکیت والا غلام بھی ہے، اس کا معنی بندہ بھی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذریۃ من حملنا معه انه کان عبدا شکورا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، بے شک وہ جو نوح تھے وہ شکر کرنے والے بندے تھے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ بولا سبحان الذی اسری بعبدہ. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بولا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے گا تو وہ غالب ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، مطلب یہ کہ جو عبد کا لفظ ہے نا، یہ جو خلاصہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو قرآن کے ذریعے سے ہو جائے، ہمیں قرآن کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے پتہ چل جائے. اب عبد کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں اللہ کی ذات کے لیے بھی آیا ہے، اللہ کی ذات کے غیر کے لیے بھی آیا ہے. یعنی کہ یہاں پر آیا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر یہ لفظ آیا اللہ کے بندے، مطلب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی. یہی لفظ عباد کا لفظ یا بندوں کا لفظ یہ لوگوں کے لیے بھی آیا کہ لوگوں کی طرف نسبت کر کے کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا یا باقیوں کو کہا گیا کہ تمہارے بندے یا تمہارے ساتھی. تو مطلب یہ کہ عبد کا لفظ جو ہے نا وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اب سورہ فرقان کے اندر ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، اور پھر اللہ ان معبودوں سے کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ یہ خود گمراہ ہو گئے تھے، مطلب ان سے سوال کرے گا رب تعالیٰ. تو خلاصہ یہ ہے، میں جس مسئلے کی طرف ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبد کا لفظ اللہ کی نسبت کے ساتھ بھی آتا ہے. عبد اللہ، عبد کا لفظ قرآن پاک میں اللہ کی نسبت کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت اس وقت اللہ کی طرف نہیں ہوئی. بنیادی مطلب اس کا بندہ ہونا، عبادت کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو مملوک اور غلام ہے، جو تسخیراً عبد ہے، جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد میں ہے وہ عبد کامل ہے، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں عبد ناقص ہو جائیں گے. اب اس سارے کا مقصد کیا ہے جو میں آپ کو یہ عبد کی اتنی تعریف بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بلا وجہ کی بحث چل پڑتی ہے کہ کیا جی عبداللہ نام جیسے رکھا ہوا ہے کیا اس طریقے سے عبد النبی نام بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. تو ایک طبقہ اس کو شرک کہہ دیتا ہے، ایک طبقہ اس کو بدعت کہہ دیتا ہے، اور ایک طبقہ اس کو جائز کہہ دیتا ہے. میں یہ مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، ہم چونکہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. حضرت یہ پھر کسی کا مائک آن ہے، یہ مائک میوٹ کر لیں.
ہمارے پاس پہلے ٹائم شارٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید میرا مولا کہے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے، قرآن پاک سے تو ہمیں یہ لفظ مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کسی شخص کے لیے عبد کا لفظ بولنے سے منع کر دیا۔ یعنی کہ یہ نہ کہو کہ یہ میرا غلام ہے، غلام کا لفظ حالانکہ قرآن پاک میں عبد کا لفظ غلام کے لیے آیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا تم غلام کو عبد نہ کہو، ٹھیک ہے؟ یا کسی بڑے کو اگر تم نے عزت کے لیے یہ لفظ بولنا ہے تو پھر اس کو بھی عبد نہ، اس کو کہو میرا سردار یا میرا مولا۔ تو مطلب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا عبد یا میری بندی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم اس کو یہ کہہ دو یہ میرا غلام ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میری خادمہ ہے، اس کو عبد نہ بولو، اس کو اللہ کی ذات کے لیے خاص رکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی اسی مفہوم میں ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے، مملوک کا مطلب ہوتا ہے جو تمہاری ملکیت میں ہو، جس کے تم مالک ہو، میں مالک ہوں، میری ملکیت میں جو چیز ہے وہ میری مملوک ہے، تو اپنے مملوک کے لیے یعنی غلام کے لیے یہ نہ کہے کہ یہ میرا عبد ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا خادم ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ نے خادم کے لیے اور غلام کے لیے استعمال کیا، اس کے باوجود حضور منع فرما رہے ہیں کہ تم میں سے پھر بھی کوئی اپنے غلام کو عبد نہ کہے اور نہ مملوک، بلکہ اپنے مالک کو میرا رب کہے، یعنی کہ یہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے، اور مالک کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو کہے یہ میرا سردار ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نا ایک ڈفرنس آیا۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ بھئی قرآن پاک میں یہ ہے تو پھر حضور منع کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، میں نے آپ کو اتنی آیات مطلب وہ بتائیں کہ جس میں عبد کا مطلب غیر اللہ کے لیے آ رہا ہے، غلام کے لیے آ رہا ہے، اور مختلف لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں، چونکہ وہ اب اس کو میں کوئی نام نہیں دیتا، بہرحال وہ ایک تفرقہ بازی کی ہوا بن جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ عبد النبی نام رکھیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہ رکھیں، کوئی کہتا ہے کہ صرف عبداللہ رکھیں، تو اس کو ختم کرتے ہیں اس مسئلے کو۔ امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اور بڑی مشہور ترین شرح ہے، متفق شرح ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں، مطلب تمام مسالک والے ہمارے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں، عمدۃ القاری نام ہے اس کا۔ اس کی جلد 13 کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے مملوک کو عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک میں جواز ہے، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ جب دو چیزیں ایسی آ جائیں اپوزٹ، تو ہم اس کا درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ اب اگر ہم مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے چونکہ حدیث میں آ گیا کہ استعمال نہیں کرنا، اگر اس سے مراد حرام لے لی جائے تو پھر قرآن کی ان آیات کو کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن پاک میں ایک لفظ اتنا غلط استعمال ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کرنا حرام ہے، جبکہ قرآن میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کیا یہ کہہ دیں کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اور اللہ کا نبی یہ کہتا ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا حکم قرآن کے خلاف ہو۔ تو درمیانی راستہ یہی نکلتا ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مکروہ ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وجہ یہ کہ عبد کا لفظ اللہ کی ذات کی طرف زیادہ مشابہت رکھتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے لیے یہ زیادہ بولا جاتا ہے۔ ہم جب عام طور پہ بھی اپنی زندگیوں میں لفظ عبد بولتے ہیں، اور عربی کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی آئی یا کا نعبد یہ لفظ آیا، تو اس کی مراد انسانی ذہن کی جو مسلمان ہوگا تو اس کی پہلا ذہن اس کا اللہ کی ذات کی طرف جائے گا۔ تو چونکہ اس کا پہلا ذہن اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے تو پھر اس لیے بچنے کا حکم دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کا حکم دیا، ورنہ قرآن پاک میں یہ اضافت آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا مثال کے طور پہ وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کا اپنے من عبادکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ، بندوں سے مراد اپنے غلاموں کے ساتھ۔ تو اللہ نے عباد کا مطلب جیسے اگر ہم دنیا میں بولیں عبد النبی، تو اللہ نے قرآن پاک میں یہی عبدہ بولا یا عبدکم بولا۔ تو جائز تو ہے لیکن بولنا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ حکم ایسا اخذ کرنا چاہیے یا حکم شریعت کا ایسا بنانا چاہیے جو جائز بھی ہو
جو قرآن کے مطابق بھی ہو اور حدیث کے مطابق بھی ہو. قرآن پر بھی عمل ہو جائے کہ استعمال کرنا جائز ہے، کوئی کرتا ہے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن اس کو سمجھائیں گے ضرور. دیکھیں بھئی حضور نے منع کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ غلام نبی نام رکھ لیں، آپ غلام رسول نام رکھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ عبد الرسول یا عبد النبی نام رکھیں. کہ یہ نام استعمال کرنا فقہا کے ہاں، مفسرین کے ہاں مکروہ تنزیہی ہے، بہتر نام نہیں ہے. اس میں اب شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. جیسے بسا اوقات ہمارے ہاں وہ بعض مسالک والے ایسے کر دیتے ہیں کہ یہ نام رکھنا شرک ہے. اللہ کے بندو، اگر یہ شرک ہے تو پھر کیا مطلب قرآن پاک میں شرک آ رہا ہے؟ کیا وضاحت کریں گے پھر اس کی؟ ہم اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ شرک کی بھی وضاحت کریں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے. اب عبادت کی طرف آتے ہیں. اس کی عبدہ کے معنی کے اندر ہی کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پھر ادھر گروپ میں بھیج دیں، میں پھر اس کے بعد جواب دے دیتا ہوں. عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انبیاء کی عبادت بھی نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد ساری کائنات میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، کوئی جواب نہیں ہے. حضور سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، لیکن ہم حضور کی عبادت نہیں کر سکتے. جو چیز عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے بس. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرما دی. وَقَدْ خَلَقْتُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا. اب پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. عبادت اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے بہرحال عبادت کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، انبیاء کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دعا ایک عبادت ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے. دعا کسی اور سے نہیں کر سکتے. ہم مدد لے سکتے ہیں، کسی اور کی ہیلپ لے سکتے ہیں، کسی اور کا مطلب جو ہے نا وہ اس کو سفارشی بنا سکتے ہیں، لیکن دعا ایک عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے. سجدہ ایک عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کر سکتے. تو گویا کہ خلاصہ یہ کہ جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین، بس یہ آخری پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے نا تو وہ پھر گروپ میں بھیجتے جائیں آپ. ایاک کا مطلب تو پہلے بھی ہو گیا کہ ایاک نعبد ہم خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے، تو مفعول کی ضمیر ہے کہ خاص کر تیری ہی عبادت ایسے کرنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ کانک ترا، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے اس طریقے سے کرنی ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب عبادت کے بعد اگلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وایاک نستعین، خاص کر یا اللہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. استعانت کیا ہے؟ مدد مانگنا کیا ہے؟ استعانت کہتے ہیں کسی چیز سے، کسی شخص سے کسی چیز کو طلب کرنا، اس کی مدد چاہنا. قرآن پاک میں یا عربی میں جہاں بھی کسی بھی فعل کے شروع میں الف سین تے آ جائے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سین تے آ رہا ہے، نون ہم کے لیے جمع کا صیغہ ہے. الف سین تے آ جائے تو اس کا مطلب چاہنے کے لیے ہوتا ہے، طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب کسی بھی کام پر مدد کرنے والوں کو اون کہتے ہیں. عرب کے اندر اکثر طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قحط آ جائے تو اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اوان بھی آئے ہیں، تو مطلب یہ کہ مدد کرنے والے لوگ، مدد کرنے والے آ گئے ہیں. تو روزہ عبادت کے لیے اون ہے، مطلب یہ کہ روزہ عبادت کے اندر مدد پیدا کرتا ہے. عرب عام طور پہ بول دیتے ہیں کہ استعنتہ فاعاننی، اس نے میرے سے مدد طلب کی، میں نے اس کی مدد کر دی. تو یہ تو ایک استعانت کا یا مدد کا ایک لغوی معنی ہے. آگے دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. تیرے علاوہ کوئی اور مددگار ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. اب اس کے بعد
دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ کیا اللہ نے کسی اور کو مدد کرنے کا اختیار یا طاقت دی ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے. عبادت کا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ عبادت کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. مدد کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو بھی دی ہے. اس کے اوپر مختلف چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مدد کرتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، مریم اپنے رب کی عبادت کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذکر کر دیا کہ عبادت میری کرنی ہے، عبادت میری کرنی ہے، سجدہ مجھے کرنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرنا ہے. تو ادھر مفسرین فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ عبادت میری ذات کے لیے خاص ہے، باقی تمہارے جو کام ہیں، کسی چیز میں مدد لینی ہے تو وہ کسی دوسرے سے لی جا سکتی ہے. اب اس آیت میں پہلے سجدہ اور پھر رکوع کا ذکر ہے. یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، مجھے سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع ہو جاؤ. ترتیب یہ ہوتی ہے نماز کی کہ پہلے رکوع ہوتا ہے، بعد میں سجدہ ہوتا ہے. تو اب اس کا جواب یہ کہ وسیلہ مقصود پر مقدم ہو سکتا ہے. بندے کو یہ تعلیم دی گئی ہے، مطلب تم نے دعا کرنی ہے اور پھر سوال کرنا ہے اللہ کی ذات سے. تم دعا کرو گے، وہ دعا قبول ہو جائے گی. دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تم نے عبادت کرنی ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. میں یہ آپ کو ایک خلاصہ لے کر آ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، ہم نے عبادت شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، عبادت کا جو طریقہ کار ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کر دی ہیں. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر دی ہے. اب آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب آگے چل کے فرمایا وایاک نستعین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف کر لی، حمد و ثنا کر لی، اس کی بڑائی بیان کر دی، اس کی عبادت کر دی. اب اللہ سے مدد طلب کرو. اب اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو ہے نا وہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو. جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی محتاجی ہے، کوئی چیز چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کبیر ہے. دوسرا کوئی بھی انسان غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی کبیر ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، بس 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کہ عبادت اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، مدد اللہ کی ذات کے لیے خاص نہیں ہے، اس نے دوسروں کو اختیار دیا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ عبادت سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں، مدد ہم دنیا میں کسی عام انسان سے بھی مانگ لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم کو دین اور مذہب سے ہٹ کے ہمیں کوئی چیز چاہیے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کسی دوسرے سے مدد لے لیتے ہیں. کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک قلم نہیں ہے، ساتھ والے سے قلم مانگ لیتے ہیں. مطلب مدد کا اختیار اللہ نے قانونی طور پہ کسی دوسرے کو دیا ہے. اب شرعی طور پہ وہ کب کب مدد کر سکتا ہے اور کیسے کیسے مدد کر سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. کب کرنی ہے؟ نیکی پر اور پرہیزگاری پر. دیکھیں نا، قرآن ادھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ادھر قرآن پاک کی آیت میں ہے وَتَعَاوَنُوا، وہی اون کا سیکھا ہے، مدد کرنے کا. مدد عبادت اللہ کے لیے، لیکن مدد کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو. کب؟ علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، ثواب کے کام میں، اجر کے کام میں، لیکن تم کسی گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. اب عام طور پہ بھی ہم جب مطلب ایک دوسرے سے چیزیں طلب کرتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ بیمار ہو گئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے گئے ہیں، تو یہ ایک طرح کی مدد ہی ہے. ہم اس سے اپنی مطلب پریشانی کو، اپنی حاجت کو دور کروا رہے ہیں. حالانکہ حقیقی طور پہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ وہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر مدد، استعانت صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہوتی تو دنیا کے یہ سارے کام جائز نہ ہوتے. جیسے عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اپنے لیے خاص رکھی، لیکن مدد کا جو حصہ تھا وہ لوگوں کو بھی عطا کر دیا کہ لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہوتے جائیں۔ اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انبیاء سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، اولیاء سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ ہمارے ہاں عام طور پہ مسائل پوچھے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے سامنے آتے بھی ہیں۔ دیکھیں اس کی مزید تفصیل اب آگے جائیں گے، میں آپ کو ایک کنسیپٹ دے دوں صرف۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی سے بھی دعا نہیں کر سکتے، شریعت کا حکم ہے۔ استغاثہ پیش کر سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دعا نہیں کر سکتے اللہ کے نبی سے۔ ہاں، وسیلہ لینا، کسی جگہ پر جا کر دعا کرنا، کسی کے ذریعے سے دعا کروانا، یہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کے جب ان کے حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ پھل دیکھے، بن موسم کے پھل، تو انہوں نے وہاں پر جا کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ دعا کرنا چاہتے تو وہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بن موسم کے پھل ہیں اور مریم اللہ کی ولیاں ہیں، تو یہ ایک طریقہ بتایا، وہاں پر جا کے دعا کی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ وہ ویسے قرنی کے پاس جانا اور جا کر اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے۔ تو دعا کسی اور سے کروائی بھی جا سکتی ہے، کسی خاص جگہ پر جا کے بھی کی جا سکتی ہے، کسی خاص شخص کے ذریعے سے کروائی بھی جا سکتی ہے، لیکن کی صرف اللہ سے ہی جائے گی، دعا کسی اور سے ہم نہیں کر سکتے۔ باقی اس کی جو ہے نا وہ مزید تفصیل اور سورہ فاتحہ کی اختتام جو ہے نا ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر مجھے اس میں بھیج دیں گروپ کے اندر، میں وہ دیکھ لیتا ہوں۔